الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خلق العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو تمام ہی ملکوں کا بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہی اس رب العالمین کے لیے ہے۔ زمینوں پر حکومت، ملکیت، اقتدار اس کی امانت ہے۔ حقیقت میں بادشاہی اسی کی ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی بادشاہ ہے، پھر اس دنیا کے بعد قیامت والے دن اور قیامت کے بعد کے معاملات میں بھی وہ تنہا بادشاہ ہے۔ کوئی اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ شریک نہیں، نہ اسے کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلا ہی تمام معاملات کے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑھ کر حکمت و دانائی والا بادشاہ، بے حد بے پناہ لا تعداد درود و سلام ہو اس حکمت و دانائی والے حی القیوم بادشاہ کے سب سے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ صرف ان کی شان کے جلوے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کو تخلیق فرمایا۔ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اے میرے محبوب اگر میں نے آپ کی شان کو دنیا کو نہ دکھانا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں دکھاؤں لوگوں کو، مخلوق کو، کائنات کو، دنیا والوں کو کہ میرا محبوب کس طرح کا ہے۔ میں کائنات کا بادشاہ، خالق و مالک، رازق ہو کے، رب العالمین ہو کے، جو میرا محبوب ہے، جو میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، وہ کتنی شان و عزت و عظمت و بلندی و رفعتوں کا مالک ہے۔ صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد بے حد خراج عقیدت اور درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر کہ جن کے لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو بندہ مومن کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے بندے نے ہینڈز اپ کر لیے، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ جی میں مجرم ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو بڑا ہے، بڑائیوں والا تو ہے، تو ہی مالک ہے۔ اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ جب کوئی پولیس آتی ہے، چور کو پکڑتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ اس کے ہاتھ کھڑے کروا دیتی ہے۔ بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ نماز کی شروع یہاں سے کرتا ہے، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اے میرے اللہ جی تو بڑا ہے، میں مجرم، میں گنہگار تیرے سامنے حاضر ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، میں سیاہکار ہوں، میں اپنی ساری غلطیوں کو، گناہوں کو،
جو جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، سبھی کی معافی تیرے سے طلب کرنے حاضر ہو۔ اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، پھر سورہ فاتحہ شریف کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، پھر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے مختصر حصے کسی بھی حصے سے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے، اس کے آگے رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سجدہ تک کر دیا، باری تعالیٰ تیری ہی ذات کو سجدہ ہے، سجدے میں جھک گیا۔ اب انسان کو سب سے زیادہ پیارا اس کا ناک ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا پیشانی ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہوتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ بنا سنوار کے خوبصورت سجا کے رکھتا ہے، وہ اپنا چہرہ بھی زمین پہ مٹی پہ رکھ دیتا ہے۔ باری تعالیٰ یہ چہرہ بھی، یہ ماتھا بھی، یہ آنکھیں بھی، یہ ناک بھی، یہ منہ بھی، یہ سب کچھ مولا تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، یہ مٹی میں ملا دیتا ہوں میں، تو میرے سے راضی ہو جا۔ سارے معاملات کرنے کے بعد پھر کلمہ توحید دہراتا ہے، کلمہ شہادت دہراتا ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر بندہ مومن کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تعریف ہو گئی، بڑائی ہو گئی، سارا کچھ کرنے کے بعد اب تو نے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر اور حضور کے آباء و اجداد پر درود پڑھنا ہے۔ اگر یہ تیرا ایک حصہ مس ہو گیا نا تو تیری نماز خراب ہو گئی۔ اس ایک حصے کے علاوہ نماز میں کہیں بھی کمی رہ جائے یا زیادتی ہو جائے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سجدہ صاف کر لیا جائے۔ ایک زیادہ سجدہ بعد میں کر لے، سجدہ صاف کر لے، صاف کہتے ہیں بھولنے کو، ایک سجدہ صاف کر لے، سجدہ صاف کر لے گا، تیری نماز میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی، بھول کے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، تو نے 2 کی بجائے 1 سجدہ کر لیا، 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیے، رکوع تیرا رہ گیا انجانے میں، یا تو نے قرآن مجید کی ترتیب غلط کر دی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، تو نے جو ہے سجدہ صاف کر لے، پھر پچھلی جو نماز میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ بھلا دے گا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، معاف فرما دے گا۔ لیکن سجدہ صاف کرنے کے فوراً بعد پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور آپ کے آباء و اجداد پر درود پاک پڑھنا تیرے لیے لازم ہے۔ ان پر درود بھی بھیجنا ہے اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی تو نے کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، اے میرے اللہ تو درود بھیج محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وآل محمد، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پاک پر، آپ کی اولاد پر، کما صلیتا، اے اللہ جس طرح تو نے درود بھیجا تھا، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر اور اولاد ابراہیم علیہ السلام پر، انکا حمید مجید، بے شک تو ہی تمام تعریفوں والا، بے حد بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت نازل فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو بھی برکت عطا فرما، ان کی اولادوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کی عزتوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، ان کے معاملات میں بھی برکت عطا فرما، ان کی بلندیوں میں بھی برکت عطا فرما، ان کے درجات میں بھی برکت عطا فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اولاد کو برکتیں عطا فرمائی۔ کیا تھا؟ صحرا، بالکل ریت ہی ریت، جہاں تک نظر جاتی ہے ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک گھر تعمیر کیا،
اللہ تعالیٰ کا گھر بنا کر لوگوں کو آواز دے دی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری زمین پر پھیلا دیا. آج تک لوگ، آج تک آنے والی دنیا، 6000 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں دیواریں کھڑی کی تھی، آج تک لوگ جاتے ہیں، ترستے ہیں، طواف کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں گھر کے. ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا اثر ہے یہ. آپ نے جو صدا بلند کیا، آپ نے ندا لگائی، اس کا اثر ہے. لوگ آج تک جاتے ہیں اس گھر کا طواف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس طرح تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، بے شک تو بہت ہی زیادہ تعریفوں والا اور بے حد بزرگی والا. جب تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر درود و سلام اور برکت کی دعا نہیں کی جائے گی، بندہ مومن کی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. پہلے جو بھی رکن ہو گیا سجدہ صاحب کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کوئی بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر یہ پوائنٹ چھوٹ گیا تو بندہ مومن کی نماز ختم، دوبارہ سے نماز ادا کرنی پڑے گی. اس کی نماز بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کے لیے چڑھتی ہی نہیں. اوپر جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گی تو قبول ہوئے گی. وہ بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کے لیے جاتی ہی نہیں ہے اگر درود پاک نہ پڑھا جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے. یہ زندگی نعمت نہیں، یہ سانس نعمت نہیں، یہ آنکھیں نعمت نہیں، یہ بولنے کی طاقت نعمت نہیں، یہ چھونے کی حس جو اللہ نے دی، ہاتھ دیے، یہ نعمت نہیں، یہ چلنے کی طاقت نعمت نہیں. تمہیں دماغ دیا، شعور دیا، سننے کی طاقت دی، سونگنے کی حس دی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاملات دیے، تمہارے جسمانی معاملات دیے، یہ نعمت نہیں. دنیا میں رہتے ہوئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا، اس میں سبزیاں اگائی، زمین کو پھاڑ کے اس میں سے اناج نکالا، یہ نعمت نہیں. زمین کو پھاڑ کے اس میں سے ریشم کپاس نکالا تاکہ تمہیں کپڑے مل سکے، یہ نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور بھی دیا. جو بھی معاملات اللہ نے دیے یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. تمہیں اولاد دی، یہ بھی نعمت ہے. تمہیں بیوی دی، یہ بھی نعمت ہے. نیک والدین، نیک اولاد، نیک بیوی، یہ ساری نعمتیں ہیں. اچھے ہمسائے بھی نعمتیں ہیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو اور اس سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی. اور مجھ سے بھی محبت کرو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتے ہیں، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ جو ساری نعمتیں دینے والا ہے وہ خود مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ خود سارے معاملات میں مجھے آگے رکھتا ہے. وہ خود ہر جگہ پہ مجھے عزت عطا فرماتا ہے. تو تم بھی مجھ سے محبت کیا کرو. اس کے بعد میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اولاد آل پاک سے بھی محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کرو، امام حسن پاک سے محبت کرو، امام حسین پاک سے محبت کرو، ان کی آنے والی اولادوں سے محبت کرو کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتا ہوں. ان سے محبت کرنے کی وجہ میری محبت ہے اور مجھ سے محبت کرنے کی وجہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ اسی کی وجہ ہے تم سب کچھ ہو، اسی کی وجہ ہے سارے معاملات ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں نہایت ہی خوبصورت نام. پروگرام میرا یہ تھا، ارادہ میرا یہ تھا کہ آج ہی مکمل کر دوں گا، لیکن وقت تمہید میں ہی زیادہ نکل گیا.
تمہید میں زیادہ وقت چلا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا نہایت ہی تابندہ درخشاں ستارہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آفتاب سے بھی، ستارہ تو چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا ستارہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، ستارے سے بڑا چاند ہوتا ہے، چاند سے بڑا سورج ہوتا ہے۔ اگر سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں وہ خوبصورت نوجوان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آنے کی باتیں خود اس کے آنے سے پہلے خود ارشاد فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں، جس کا تذکرہ خود احادیث نبویہ میں ملتا ہے، جس کے بارے میں خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ، ساری اولاد آدم بھی اکٹھی ہوگی، سارے شیاطین بھی اکٹھی ہوں گے، سارے جنات بھی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جس کا اللہ نے حساب لینا ہے، قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ساری مخلوقات قیامت کے میدان میں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اللہ رب العالمین کے حکم سے سید العابدین آگے تشریف لے آئے، کہ جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ سارے ہی جتنے بھی عبادت گزار دنیا میں آئیں گے نا، سارے ہی عبادت گزاروں کا وہ سردار ہوگا، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے تمام عبادت گزاروں کا سردار بنا دے گا، جس کے آنے کی باتیں جس کے آنے کی باتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زانوئے اقدس سے بٹھایا ہوا، گود مبارک میں بٹھایا ہوا، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے، آپ کے نواسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں کھیل رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حسین سبتم من الاسباط ہے، یہ حسین جو میرا بیٹا حسین ہے، یہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے دنیا رکھی ہے، یہ دنیا میں خاندانوں میں سے ایک خاندان بنے گا۔ کیا ہوا؟ میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان، سارا ہی، حتیٰ کہ ایک 6 مہینے کا شہزادہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ نے نہیں بچایا، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دین کو، اس وقت اسلام کو ضرورت تھی آبیاری کی، پانی مانگتا تھا دین اسلام جو ڈوب رہا تھا، مرنے کے نزدیک تھا، آپ نے اسے اپنے خاندان کا خون پلا کے اسے بلند کیا۔ آپ نے اپنے ننھا سا 6 مہینے کا شہزادہ علی اصغر بھی اپنے پاس نہیں رکھا، وہ بھی اللہ کے راہ میں دے دیا۔ صرف ایک شہزادہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے، ان کا نام بھی علی تھا، حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف آپ میدان کربلا سے واپس مدینہ المنورہ زندہ تشریف لائے، صرف ایک شہزادے۔ آج دنیا انہیں حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ زین العابدین کا بھی یہی مطلب ہے، تمام عبادت گزاروں کی زینت، تمام عبادت گزاروں کا گہنا، تمام عبادت گزاروں کا زیور، کہ جس نے سجدے کر کر کے آپ اس قدر سجود کرتے تھے کہ آپ کے
جسم کے جتنے اعضاء سجدے میں لگتے ہیں نا، 2 پاؤں لگتے ہیں، 2 گھٹنے لگتے ہیں، 2 ہاتھ لگتے ہیں اور ایک چہرہ لگتا ہے، آپ کے جسم مبارک کے ہر حصے میں سجدے کے نشانات موجود ہیں۔ اور دنیا والے آپ کے زمانہ اقدس جن لوگوں نے پایا، وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے فقط اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ رب العالمین ہر کام کا مقصد، نیت صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہوا کرتا تھا۔ اگر میں کسی سائل کو کچھ عطا کر رہا ہوں تو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس سائل کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں سائل کو عطا کر رہا ہوں۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بالکل پوری ہوئی کہ یہ میرا بیٹا حسین سبت من الاسباط ہے، خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی حسینی سید ہیں، جتنے بھی حسینی سید ہیں، کوئی کرمانی ہے سیدوں میں تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی نقوی ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی عسکری ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی ترمذی ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی بخاری ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی کاظمی ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی جعفری ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی زیدی ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے، کوئی باقری ہے تو وہ بھی حسینی سید ہے۔ جتنے بھی حسینی سید دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ قوم، اس وقت جو سب سے زیادہ قوم دنیا میں پائی جاتی ہے، یورپ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، مالٹا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، آپ کسی بڑے اعظم میں چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں، ایشیا میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو حسینی سید ضرور ملے گا۔ ہر صوبے میں آپ کو حسینی سید ضرور ملے گا، ہر شہر میں آپ کو حسینی سید ضرور ملے گا، ہر محلے میں آپ کو حسینی سید ضرور ملے گا۔ زمین کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو آباد نہیں کیا ہو۔ زمین پر ہر خطے پر، ہر محلے میں اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے ہر محلے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا نا، سب سے زیادہ آسان صورت بچوں کو، جو سب سے چھوٹا بچہ بھی ہو نا تو سب سے پہلے اسے یاد ہوتی ہے، کون سی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سب سے زیادہ آسان صورت بچوں کو یاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری، اس میں شروع سے لے کے آخر تک 4 آیتیں ہیں اور چاروں ہی آیتوں میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اس کی وحدانیت اور یکتائی اور لا شریک ہونے کا تذکرہ ہے اس ایک صورت میں۔ اس صورت کے بعد چھوٹے سے ننھے سے 3 سال کے بچے کو بھی، مسلمانوں کے بچے کو آپ کھڑا کر کے پوچھیں کوئی صورت آتی ہے، قرآن شریف آتا ہے، کہ ہاں سناؤ، وہ آپ کو سب سے پہلے یہ سنائے گا۔ اس کے بعد دوسری آپ پوچھیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہے، ہاں جی آتا ہے، سناؤ۔ اس کے علاوہ دوسری صورت آپ کو کون سی سنائے گا؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بعد، اس کی یکتائی اور لا شریک ہونے کی اقرار کے بعد جو دوسری صورت بچے کو سب سے پہلے یاد ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے، عزتوں کی کثرت آپ کے پاس، عظمتوں کی کثرت آپ کے پاس، بلندیوں کی کثرت آپ کے پاس۔ قیامت والے دن، قیامت کیا ہے؟ قیامت وہ دن ہے کہ جس دن میں ہم یہ دیکھیں گے
کہ اللہ ہم کیا دیکھیں گے؟ ساری کائنات دیکھے گی کہ وہ دن جس دن میں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ میں نے اپنے محبوب نبی کو کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ قیامت والے دن حقیقت میں حساب کتاب کا دن تو ہے، لیکن حساب کتاب شروع تب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ ساری کائنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت جس بندے کے اوپر برپا ہوئے گی، جو بندہ درخت لگا رہا ہوگا اس بندے کے اوپر قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ بندہ آخری بندہ ہوگا کہ جو سور پھونکنے سے مر جائے گا، اس آخری بندے تک اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان اور جن کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا مشاہدہ کروائیں گے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہر ایک بندہ نہیں دیکھ لے گا نا، تب تک اللہ حساب کتاب بھی شروع نہیں کرے گا۔ تب تک اللہ تعالیٰ قیامت کے معاملات آگے بڑھائے گئے نہیں۔ قیامت والا دن حقیقت میں پہلا نمبر، قیامت میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا نظارہ کرنا ہے۔ جہاں آپ کے چہرہ انور کی زیارت ہوگی وہاں آپ کی عزتوں اور بلندیوں کی بھی زیارت ہوگی۔ قیامت اسی دن کے لیے آئے گی، اور قیامت سے پہلے اللہ نے وعدہ فرما دیا، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی ہے۔ وہاں تو ہم دکھائیں گے، لیکن اس وقت جیسے جیسے زمانہ چلتا جائے گا، جس بندے پر جو زمانہ گزرے گا، آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی اولاد کو ہم پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ ہم نے آپ کو کثرت عطا فرما دی۔ سبت من الاسباط کے طور پر حضرت امام زین العابدین کی تمام اولاد کو ہم نے پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ کو اولاد کی کثرت نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، علم و عمل کی جو کثرت آپ کو عطا فرمائی وہ کائنات میں اور کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ بعد میں آنے والے صحابہ اکرام کے بعد میں آنے والے جتنے بھی تابعین حضرات ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ صحابہ اکرام سے فیض حاصل کیا۔ آپ سے بڑھ کر کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں۔ اس زمانہ اقدس میں صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا دور آتا ہے نا، تابعین کے دور میں کوئی ایک واحد بندہ بھی نہیں کہ جس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی صحابی سے اکتساب فیض کیا ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادوں سے جن کی زبان اقدس پہ گھٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن کی عطا فرمائی، ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ وہ تو آپ کے گھر کے تھے، آپ ان کے گھر کے تھے، ان کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے، نخت جگر تھے، ان سے احادیث سیکھی۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، احادیث کا سارا علم میں نے تم تک پہنچا دیا، آدھا علم تمہیں سارے صحابہ اکرام سے مل جائے گا، آدھا علم اکیلی میری بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لے گا۔ آپ نے ظاہری زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض لیا، ان سے بھی فیض حاصل کیا، ان سے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے جو وراثت تھی وہ حاصل کی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی سب سے زیادہ حدیث میں مشہور ہیں، حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور آپ سے سنتا ہوں، باہر جاتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، بھول جاتا ہوں، یادداشت بڑی کمزور ہے،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کندھے پہ جو رومال ہے اس کو زمین پہ بچھاؤ. جی حضور زمین پہ بچھا دیا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ ہوا میں جھولیاں، ہوا میں جو ہے وہ چلو بھرا، لیکن وہ ہوا میں چلو نہیں بھرا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کا چلو تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و دانائی کا چلو بھر بھر کے 3 مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رومال میں ڈال دیا. دیکھنے والے کو خالی ہاتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کی بھی کنجیاں رکھ دی ہیں. سبحان اللہ. وہ چلو بھر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رومال مبارک میں 3 دفعہ ڈالے. فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لو. اپنے سینے سے لگا لیا. آج سارے ہی علماء، فقہا، محدثین، محققین، مفسرین اس بات کا اقرار کرتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں؟ حضرت عبد الرحمن المعروف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیض عطا فرمایا 3 دفعہ چلو بھر کے، سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ شاگرد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ڈائریکٹ آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث حاصل کیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی عمر کی دعا بھی دی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا تو اس سے بھی ملے گا، اس کا آگے سے بیٹا ہوگا تو اس سے بھی ملے گا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی دعا دی حضور نے. پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملاقات کی دعا بھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ ڈائریکٹ شاگرد تھے. آپ سے ڈائریکٹ جو ہے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے زمانہ اقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا جو مجموعہ تھا وہ سب سے پہلا آپ نے مرتب فرمایا، اور آپ سے زیادہ احادیث اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں کسی بھی دوسرے بندے کو یاد نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم انبیاء زمین وراثت میں نہیں چھوڑتے، اہل علم جو ہیں وہ ہمارے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ نے حقیقی معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کا اور سجادہ نشین ہونے کا حق ادا کیا کہ جس کے چہرہ اقدس کو دیکھ لیے کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں، قریشی خاندان میں اس وقت اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے جلوے کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کر دے. جو علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرے گا حقیقت میں اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس میں نظر آتا تھا. اور اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے، جب آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جس وقت آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں حجر اسود اپنی جگہ سے اتر کے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں. آپ محسوس کرتے تھے کہ حجر اسود آپ ہاتھ ایسے رکھتے تھے، حجر اسود کے باہر جب دست مبارک رکھتے تھے چہرہ اقدس اندر لے جا کر جس وقت حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے تھے ایسا دیکھنے والے کو نظر آتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ حجر اسود خود باہر کی طرف آ رہا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے حجر اسود خود آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر قائم رکھے۔